بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ آپ دیکھ رہے ہیں ڈاکٹر اختر علی آفیشیل اور میں آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر اختر۔ شروع اپنے عظیم اللہ کے نام کے ساتھ اور خرب و درود نبی محتشم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ۔ ناظرین، ایک سلسلہ ہم نے شروع کیا تھا یورک ایسڈ کی جو سمٹمز ہیں، یورک ایسڈ کیا ہے، اس کی کمپلیکیشنز کیا آ سکتی ہیں اور اس کا ٹریٹمنٹ، تو اسی سلسلے کی آج دوسری ایپیسوڈ ہے۔ پچھلی ایپیسوڈ میں ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ یورک ایسڈ کیا ہے اور یہ کیوں بڑھتا ہے، اور آج کی ایپیسوڈ میں ہم اس چیز کو تھوڑا سا ایلیبریٹ کریں گے، ڈسکس کریں گے کہ یورک ایسڈ کی سمٹمز کیا ہو سکتی ہیں اور اس کی پیچیدگیاں اور اس کے جو اثرات ہیں نا، جو کہ فیٹل ایفیکٹس ہیں آپ کے جسم پہ، وہ کیا ہو سکتے ہیں۔ تو بیسکلی آج کا ویلاگ اس کے بارے میں۔ کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کیجئے گا، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا، اگر پسند آئے تو لائک ضرور کیجئے گا کہ اس سے ہماری انکریجمنٹ ہوگی۔ تھینک یو۔ تو جیسا کہ پچھلے ویلاگ میں ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ یورک ایسڈ کیوں بڑھتا ہے، اور جب یورک ایسڈ بڑھ جاتا ہے نا تو کچھ سمٹمز ہیں جو کہ آپ کے بلڈ میں اپیئر ہونا شروع ہو جاتی ہیں، آپ کے جسم میں بلڈ میں یورک ایسڈ لیول ہائی ہونے کی وجہ سے۔ تو سب سے پہلے تو ایک یاد رکھیں کہ آپ کا جو یورک ایسڈ ہائی یورک ایسڈ لیول ہے وہ اسمپٹومیٹک بھی ہو سکتا ہے۔ اسمپٹومیٹک ہونے کا مطلب ہے کہ آپ میں کوئی علامت نہیں ہوگی، لیکن پھر بھی آپ کا جو یورک ایسڈ لیول ہے نا وہ ہائی جا رہا ہوگا۔ تو جو پچھلی کنڈیشنز میں ڈسکس کی تھی میں نے آپ کے ساتھ، اگر ان میں سے کوئی آپ کے ساتھ چل رہی ہے تو آپ روٹین لیب ٹیسٹ کروا سکتے ہیں، کیونکہ کبھی کبھار آپ کے جسم میں کوئی علامت نہیں ہوتی لیکن پھر بھی آپ ہائی یورک ایسڈ لیول کے پیشنٹ ہوتے ہیں۔ تو اگر آپ رسک فیکٹر پہ ہیں تو کائنڈلی اپنی ایویلویشن کروائیں اور اکارڈنگلی اپنا ٹریٹمنٹ کروائیں، ایک چیز۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو سب سے کامن جو ایفیکٹ ہے، اس کا کامن جو پریزنٹیشن ہے وہ جو ہوتی ہے گاؤٹ۔ گاؤٹ آرتھرائٹس کی ایک قسم میں ہوتا کیا ہے کہ آپ کے مختلف جو جوائنٹس ہیں نا، چھوٹے یا بڑے، جو یوریٹ کرسٹلز ہیں نا، یورک ایسڈ کی کرسٹلز ہیں، وہ وہاں پہ ڈپازٹ کرنا شروع کر دیتی ہیں، اور وہ جو آپ کا جوائنٹ ہے نا اس کو ڈیمیج کرنا شروع کر دیتی ہیں، اور اس میں انفلامیشن ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ مختلف جو جوائنٹس ہیں اس میں ہو سکتا ہے، لیکن جو آپ کے بگ ٹوز ہیں، پاؤں کے انگوٹھے جو ہیں پاؤں کے، وہ کامنلی افیکٹڈ ہیں مطلب اس چیز سے۔ تو جو ہے نا اس کا سرخ ہو جانا، درد کرنا، سوج جانا، اور جو اس کی موبلٹی ہے وہ لمیٹڈ ہو جاتی ہے، تو یہ ایک علامت ہوتی ہے جس کو ہم گاؤٹ کہتے ہیں۔ کسی بھی جوائنٹ میں ہو سکتا ہے، لیکن آپ کے پاؤں کے انگوٹھے زیادہ متاثر ہوتے ہیں، گرم بھی ہو جاتے ہیں، وہ سوج جاتے ہیں، سرخ ہو جاتے ہیں، یہ اس کی پریزنٹیشن ہوتی ہے۔ تیسری ہے جی ٹافی، مطلب ایک ایسی کنڈیشن کہ جوائنٹس کے علاوہ جو آپ کے سافٹ ٹیشوز ہیں، آپ کی سکن ہے، ان کے نیچے مطلب جو ہے نا وہ گلٹیاں بننا شروع ہو جاتی ہیں ہائی یورک ایسڈ لیول کی وجہ سے، تو ان کو ٹافی کہتے ہیں، اور وہ اکثر اوقات بڑی پینفل کنڈیشن ہوتی ہے۔ کچھ تو ہوتے ہیں نا، جیسے آپ کے لائپوماز وغیرہ ہوتے ہیں، جو چربی کی گلٹیاں سکن میں ہوتی ہیں، وہ پین لیس ہوتی ہیں، ان کا کوئی ایشو نہیں ہوتا، لیکن جو ٹافی اس کی وجہ سے ہائی یورک ایسڈ لیول کی وجہ سے بنتے ہیں تو وہ بہت زیادہ پینفل ہوتے ہیں، ایک یہ کنڈیشن ہوگی۔ اس کے بعد یہ آپ کو جوائنٹ پینز رہیں گی، مطلب ملٹیپل جوائنٹس پین رہیں گی، اگر وہ نہیں بھی ہیں، گاؤٹ نہیں ہے اور باقی ہے، تو یہ بیسکلی آرتھرائٹس کی طرف چیزیں لے کے جاتی ہیں، تو آپ کے جوڑوں میں دردیں رہنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اس کے بعد یہ جو آپ کے یوریٹ کرسٹلز ہیں نا، یورک ایسڈ کی کرسٹلز، وہ آپ کے گردوں میں بیٹھنا شروع ہو جاتی ہیں۔ بیسکلی تو گردے ہی فلٹر کرتے ہیں نا، پیشاب کے ذریعے یورک ایسڈ کو نکالتے ہیں، تو جب اس کی لیول زیادہ ہونا شروع ہو جاتا ہے تو پھر آپ کو کیا ہوتا ہے کہ گردوں کے جو مسائل ہیں نا وہ شروع ہوتے ہیں، اور گردوں کی سمٹمز آنا شروع ہو جاتی ہیں، جیسے آپ کی فلینک پینز ہیں، جو گردوں والی جگہیں ہیں دونوں، وہاں پہ آپ کو درد ہوگا، آپ کے پیشاب میں خون آنا شروع ہو سکتا ہے، آپ کے جسم کے مختلف جگہوں پہ سویلنگ آنا شروع ہو جاتی ہے۔ ایڈوانس ڈیزیز میں جب جو یورک ایسڈ لیول ہے وہ آپ کے گردوں کو ڈیمیج کرنا شروع کر دے، آپ کو وہ میٹنگ ہونا شروع ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے نا، آپ کے آر ایف ٹیز ڈی رینج ہونا شروع ہو سکتے ہیں جو گردوں کے ٹیسٹ ہیں۔ تو بیسکلی ہائپر یورک ایسڈ کی وجہ سے جو گردوں کے مسائل ہیں جب وہ آتے ہیں تو پھر گردوں کی بیماریوں کے جو اثرات ہیں نا وہ بھی ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد جی آپ کا بلڈ پریشر ہے کہ وہ بلڈ پریشر آپ کا بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، ہائی یورک ایسڈ لیولز کی وجہ سے جو آپ کا بلڈ پریشر ہے نا وہ آپ کا جو ہے نا وہ مستقل طور پر جو ہے نا وہ ہائی رہتا ہے، یہ ہو گیا۔ اس کے بعد جو ہے نا جی جب بلڈ پریشر ہائی ہوتا ہے تو پھر سر درد، جسم میں درد، چکر آنا، الٹیاں آنا، گھبراہٹ ہونا، یہ ہائی بلڈ پریشر کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو بیسکلی جو آپ کا یورک ایسڈ لیول ہے وہ یہ ساری پریزنٹیشنز دے رہا ہے، جس کی وجہ سے جو ہے نا آپ کو مختلف جو ہے نا پرابلم بن سکتے ہیں، اور آپ کے جسم میں یہ مختلف سمٹمز آنا شروع ہو جاتی ہیں۔
تو یہ تو تھی مطلب علامات کے کیا ہو سکتا ہے مطلب ہائپر یوریسیمیا کی وجہ سے۔ اب تھوڑا سا اس کی کمپلیکیشنز پہ، جیسے میں نے تھمب نیل میں اس کا ذکر کیا تھا، تو بڑے ہی ڈینجرس قسم کے اس کے ایفیکٹس ہیں آپ کے ہائی یورک ایسڈ لیول کی۔ جب مستقل طور پر آپ ہائپر یوریسیمیا یا ہائی یورک ایسڈ کے پیشنٹ بنتے ہیں نا، اس کی پہلے علامات آتی ہیں، پھر اس کی نا کمپلیکیشنز شروع ہو جاتی ہیں، اس کی پیچیدگیاں اور جو مستقل اثرات ہیں نا وہ آپ کے اس پہ جسم پہ ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو ان کی بات کریں تو سب سے پہلے جی، جیسا کہ یہ جوڑوں کی بیماری ہے اپیرنٹلی مطلب، تو کیا کرتا ہے کہ جو آپ کے جوڑ ہیں نا ان کو متاثر کرتا ہے یورک ایسڈ لیول آپ کا، تو آپ کے جوڑوں کی موبلٹی جو ہے وہ کم ہو جائے گی، اور یہ ڈسفگر ہو جائیں گے آپ کے جوڑ جو ہے نا، یہ تباہ ہو جائیں گے، وہ مطلب یہ کہ ان کا جو ہے نا شکل و صورت وہ تک بگڑ جاتی ہے۔ تو ایک اس کی یہ ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ آئیں تو جیسا کہ میں نے پہلے آپ کے سمٹمز میں بتایا تھا کہ جو یوریٹ کرسٹلز ہیں، یورک ایسڈ کی کرسٹلز، وہ جا کے گردوں میں بیٹھنا شروع ہو جاتی ہیں، تو جوڑوں کی طرح جب وہاں پہ بیٹھیں گی، جمع ہوں گی، تو وہاں پہ وہ سٹون بنا دیں گی۔ تو ایک دوسری کمپلیکیشن یہ ہے کہ آپ کو گردوں کی پتھری ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے نا، کڈنی سٹون یا رینل سٹونز، وہ آپ کے ہائی یورک ایسڈ لیول کی وجہ سے لانگ ٹرم کمپلیکیشنز میں جا کے ہو سکتے ہیں۔ اس کے بعد جی یہ آپ کرونک کڈنی ڈیزیز، جو آپ کی گردوں کی پرانی بیماریاں ہیں نا، وہ ان کا ایک پری ڈسپوزنگ فیکٹر ہے کہ آپ کا ہائی یورک ایسڈ لیول آپ کو کرونک کڈنی ڈیزیز جو ہے نا اس کا پیشنٹ بنا دے گا، اور وہ پھر بیسیکلی ایک ایسی چیز ہے جو آپ کو آپ کے رینل فیلئر کی طرف لے کے جاتی ہے، آپ کے گردوں کی دائمی خرابی کی طرف لے کے جاتی ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ پھر آپ کے جو کہتے ہیں کہ گردے خراب ہو گئے، اب آپ کو ڈائلسس کروانا پڑے گا، ٹھیک ہے نا۔ تو سی کے ڈی ایک کمپلیکیشن ہے ہائپر یوریسیمیا یا ہائی یورک ایسڈ کی۔ تو کائنڈلی اپنے یورک ایسڈ لیول کو آپ جو ہے نا وہ نارملائز رکھنے کی کوشش کریں، اس کو کنٹرول کریں، ایک یہ چیز ہوگی۔ اس کے بعد جی کارڈیو واسکولر جو ڈیزیزز ہیں نا، وہ ہو سکتی ہیں آپ کے دل کے امراض جو ہیں، پلس جو ویسلز ہیں آپ کی، میجر ویسلز ہیں، مائنر ویسلز ہیں، ان میں چیزیں آنا شروع ہو جاتی، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ آپ کو ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے، آپ کو برین اسٹروک ہو سکتا ہے، اسکیمک اسٹروک ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ اب بلڈ پریشر ایلیویٹ کرتا ہے، تو ہیمریجک اسٹروک بھی ہو سکتا ہے، جس کو برین ہیمریج کہتے ہیں۔ تو بیسکلی آپ کی کڈنیز کے علاوہ، جوائنٹس کے علاوہ، جو آپ کا ہارٹ ہے اس کو بھی افیکٹ کرتا ہے، پلس آپ کا جو برین اسٹروک ہے نا، ہائپر یوریسیمیا، اس تک لے کے آپ کو جا سکتا ہے۔ سننے میں ان لائکلی ہے، بٹ اٹ از اے ویری فیٹل کمپلیکیشن آف ہائپر یورک ایسڈ، ایک چیز ہو گئی۔ اس کے بعد جی آپ کے مطلب ایک چیز ہوتی ہے کہ جس کو میٹابولک سنڈرومز ہیں، آپ کی اوبیسٹی ہے، آپ کی اگین ہائپر ٹینشن ہے، یہ چیزیں جو ہے نا یہ کرتی ہیں۔ پھر آپ کا ٹرائیگلیسرائڈ لیول ہے وہ آپ کا بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، اور ٹرائیگلیسرائڈ بڑھتا ہے تو اگین آپ ہائپر ٹینشن کی طرف جاتے ہیں، دل کے امراض کی طرف جاتے ہیں۔ پیریفرل آرٹیریل ایک ڈیزیز ہوتی ہے، اس کی طرف آپ چلے جاتے ہیں کہ مطلب اگر آپ کوئی ہائپر یورک ایسڈ تھا، شوگر کے مریض ہیں، بلڈ پریشر کے مریض ہیں، تو پھر پاؤں کی جو نسیں ہیں نا، سوری ویسلز، وہاں پہ جو بلڈ سپلائی ہے وہ بھی کٹ آف ہو جائے گی، اور پیریفرل آرٹیریل ڈیزیز، اور بعد میں گینگرین، نیکروسس، اور وہ کھاتا شروع ہو جاتا ہے، ایک یہ چیز ہے۔ اس کے بعد یہ جوائنٹ ڈیمیج ہے، وہ آپ کا پرماننٹ ہے، اس میں مطلب وہ ہو جائے گا، جوائنٹ ڈیمیج ہوتے ہیں تو اس کو آپ پریونٹ کیجئے۔ تو یہ کچھ کمپلیکیشنز تھی جو ہائپر یوریسیمیا کی وجہ سے آپ کے ساتھ ہو سکتی ہیں۔ تو ٹرائی ٹو لمیٹائز جو ہے نا آپ کا یورک ایسڈ، اس کو کریں، ڈائٹ بہتر کریں جس میں ہائپر یورک ایسڈ جو ہے نا اس کی کنڈیشن کم سے کم آپ کو افیکٹ کر سکے۔ ریگولرلی جو آپ ایکسرسائز کریں، پانی کا انٹیک زیادہ کریں، اور یہ چیزیں، یہ ایک مطلب ایک بچاؤ کے طور پر انشاءاللہ جو نیکسٹ ولاگ ہے نا، اس میں آپ کو میں بتاؤں گا کہ آپ نے جو یورک ایسڈ لیول ہے گھر بیٹھے بٹھائے اپنی جو لائف سٹائل ہے اس کو ماڈیفائی کر کے آپ نے کیسے بہتر کرنا ہے ود آؤٹ ٹیکنگ جو ہے نا میڈیکیشن۔ ہاں ایک سٹیج پہ آپ کو میڈیسن کی ضرورت پڑ سکتی ہے، بٹ بیفور دیٹ آپ گھر بیٹھے بھی اپنا یورک ایسڈ لیول جو ہے نا وہ اپنے لائف سٹائل کو اور اپنی خوراک کو ماڈیفائی کرتے ہوئے آپ اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ تو آج کا ولاگ اتنا ہی تھا، تو کائنڈلی اگلے ولاگ تک مطلب آپ سے رخصت چاہوں گا۔ اگلا ولاگ لازمی دیکھیے گا، اس میں آپ کو ٹریٹمنٹ بتانے جا رہا ہوں کہ آپ ہائی یورک ایسڈ کو کیسے ریگولیٹ کر سکتے ہیں۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو کائنڈلی لائک کیجئے گا، چینل کو سبسکرائب کیجئے گا بیل آئیکن پریس کر کے، تاکہ نیو ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن اور پاپ اپس جو ہیں وہ آپ تک آتے رہیں، اور شیئر کیجئے گا۔ جزاک اللہ، اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو۔ ٹل نیکسٹ ولاگ، اللہ حافظ۔